یعنی کہ آج انسان سب کچھ دے کر کے دنیا لینا چاہتا ہے، بلکہ بدبختی اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ لوگ ایمان بھی بیچ کر کے دنیا خریدنا چاہتے ہیں۔ لیکن دنیا کی حیثیت یہ ہے، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کا کوئی حصہ کبھی کافروں کو عطا نہ فرماتا۔ اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر دنیا کی حیثیت ہوتی تو فرعون بادشاہ نہ بنتا، بلکہ بادشاہت ظاہری موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتی، نمرود بادشاہ نہ بنتا، بلکہ پوری کائنات کی حکومت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت تو یہی ہے، حاکم تو صحیح معنوں میں موسیٰ و ابراہیم ہی رہے، لیکن ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، ظاہری مان و منال کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، دنیا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز حسین نظر آتی ہے وہ حسین نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ قباحت ہے، اس کے اندر تباہی اور بربادی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، دنیا یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو دنیا کے اندر جو ہے ہر خواہش انسان کی پوری نہیں ہو سکتی، اور انسان یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے جو کچھ ملے گا وہ سب دنیا کے اندر ملے گا۔ یہ بہت دھوکہ ہے، یہ بہت فریب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگلے پچھلوں کو دنیا نے دھوکہ دیا، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ تم دنیا کے مکر سے ہوشیار رہنا، دنیا کے فریب سے ہوشیار رہنا، کہیں تمہیں دنیا جو ہے وہ مکر میں مبتلا نہ کر دے، کہیں دنیا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ سرکار مولا کائنات نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کہ دنیا مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، لیکن میں دنیا کو جھڑکتا ہوں۔ اور آپ کا حال یہ تھا، لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ اپنی راتوں کو مصلے پر بیٹھ کر کے مولا کائنات داڑھی پکڑ کر کے رو کر کے کہتے تھے، اے دنیا مجھے دھوکہ نہ دینا، تو دھوکہ کسی اور کو دینا، تو فریب کسی اور کو دینا۔ مولا کائنات نے تو یہاں تک فرمایا کہ اے دنیا، تجھے 3 طلاق دی جا چکی ہے، اب تیرا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آپ سوچتی ہوگی دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے، اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج جو ہے حالات دیگرگو ہوتے جا رہے ہیں، آج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان سب کچھ دنیا ہی میں پا لینا چاہتا ہے، انسان سمجھتا ہے جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی معرفت مجھے اللہ رب العزت کے فیصلوں سے نصیب ہوئی، اللہ رب العزت کی پہچان مجھے اللہ کے فیصلوں سے نصیب ہوئی، یعنی مجھے اس طریقے سے رب کی معرفت عطا ہوئی کہ میں جو چاہتا تھا میرے ارادے ٹوٹ جاتے تھے، یعنی میں جو چاہتا تھا میرے ارادے ٹوٹ جاتے تھے، تو تب میں نے اللہ کو پہچانا کہ میں جو چاہتا ہوں اس کو توڑنے والی ذات بھی کوئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، لیکن عجیب سی بات ہے، اللہ اکبر، ہر بات اللہ والوں کی چاہی ہوئی بھی نہ ہوئی، حالانکہ اللہ والوں کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اس کو چاہا اور وہ نہ ہوا، انہوں نے اس کو چاہا اور وہ نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالی کہ محبوب بندے اللہ کے چاہنے سے چاہیں تو وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہو اور بندے کی مرضی کچھ اور ہو تو پھر اللہ رب العزت کی مرضی غالب رہتی ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میری بات کو اب دوسری طرف قطعی نہ لے جائیں۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ والوں کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ مٹی کو اگر سونا کہہ دے تو سونا ہو جاتا ہے، لیکن بعض معاملات میں اگر قدرت کسی اللہ والے کو آزمانا چاہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا بہرحال جو ہے ہر ایک کے فیصلے پر غالب ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ آپ مجھے بتائیں، حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری قوم پر فوراً عذاب آئے، لیکن دعائے نوح اور عذاب الہی کے درمیان کم و بیش 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اب آپ کو پتا چلا کہ عذاب تو آیا، لیکن اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے 40 سال کے بعد آیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اسی طرح قوم لوط پر عذاب نہ آئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اس قوم کے لیے دعا نہ کرنا، کیونکہ میں عذاب کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اب پتا چلا کہ اپنی ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ اپنی ہر خواہش کو دنیا میں پوری کرنے کے چکر میں رہے گی تو دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاؤ گی، تباہ و برباد ہو جاؤ گی، ہلاک ہو جاؤ گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بہت ساری خواہشات کے اندر آج انسان کی نفسانی خواہشات بہت عروج پر ہے، اس لیے کہ لقمے معتبر نہ رہے، ماحول معتبر نہ رہا، تعلیم معتبر نہ رہی، صحبت معتبر نہ رہی، تو انسان کا نفس بھی غیر معتبر ہو گیا۔ نفس یہی کیا کم تھا کہ انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا تھا، لیکن اللہ اکبر، اس نفس نے کیا قیامت ڈھائی کہ انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اور یاد رکھنا، نفس انسان کو بالخصوص مردوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، لیکن نفس کا غلبہ عورتوں پر کچھ زیادہ واقع ہوا ہے، اس لیے کہ عورتیں صنف نازک ہے، عورتوں میں فیصلہ کرنے کی قوت مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، عورتوں کو عقل مردوں کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے عورتیں بہت جلدی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، حالانکہ اللہ نے عورت کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا، بہت بلند مقام عطا کیا، اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کی۔ ہاں حوا ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، مریم ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، آسیہ ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، زینب ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، بلکہ اللہ اکبر، بعض مقامات پر قوم جب مردوں کی سرداری سے محروم ہو گئی تو ہماری قوم کی عورتوں نے مردوں جیسا کارنامہ انجام دیا۔ کیا دنیا نہیں جانتی کہ جب سر نیزوں پر حسنین امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے اٹھائے گئے تو اس وقت سالار قافلہ سیدہ زینب بن کر کے قافلے کو سلامتی کے ساتھ مدینے تک پہنچاتی ہے، بلکہ میرا خراج تو سیدہ کو یوں ہے کہ اللہ اکبر، امام حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن مدینے سے مدینے تک اگر کوئی قافلے کے ساتھ رہا تو وہ زینب کبریٰ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، پتا چلا عورت کا مقام بڑا بلند ہے، عورت کا مرتبہ بڑا بلند ہے، عورت بڑی شان والی ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت بیٹی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، عورت نیک بیوی ہو تو شوہر کے لیے جنت، عورت ماں ہو تو اولاد کے لیے جنت۔ یعنی ہمارے یہاں عورت کا دوسرا تصور جنت ہے، کوئی کسی کو وہ مرتبہ نہیں دے سکتا جو اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لوگ کہتے ہیں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، لیکن میں یہ کہتا ہوں جتنے نبی ہوئے وہ سب عورت کی گود میں پرورش پائے۔